بے شک اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جو دنیا میں اپنے آپ کو یاد الہی میں مصروف رکھتا تھا اور جس نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچا کے رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسے انسان کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں جگہ دیں گے۔ عزیزوں، اگر ہم ذرا سا غور کریں، میرے سامنے توحید پرست اور موحد تشریف فرما ہے، اللہ کو ماننے والے بیٹھے ہوئے، دنیا میں خدا کو جب منوایا گیا مختلف خداؤں کو، دنیا والے جو بے دین ہیں ذرا سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تو کس طریقے سے نظریات آئے، عقائد آئے، عقیدے آئے دنیا والوں کے، وہ جتنے نظریے ہیں، جتنے عقائد ہیں، وہ سب کے سب خوف اور ڈر کی بنیاد پر آئے۔ بجلی کڑکی، انسان میں خوف پیدا ہوا، بجلی کی پوجا شروع کر دی۔ زمین ہلی، زمین کو زلزلہ آیا، انسان گھبرایا، پوجا شروع ہو گئی۔ سورج اور بڑی فکری باتیں عرض کر رہا ہوں، سورج اور چاند کو گرہن لگا، انسان کو خوف ہوا کہ یہ سورج اور چاند جلال میں آ گئے، پوجا شروع ہو گئی۔ سانپ نے کاٹ لیا، پوجا شروع ہو گئی۔ تو جتنے نظریات عقائد آئے دنیا میں، ان کی بنیاد خوف ہے، ڈر ہے۔ میرے سامنے توحید پرست بیٹھے، پھر میں کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک ہے، بس آواز رکھیے تاکہ پیغام بھرپور طریقے سے پہنچے۔ ایک اہم پیغام ہے توحید کے حوالے سے، بجلی کڑکی، پوجا شروع، سانپ نے کاٹا، پوجا شروع، شمس و قمر کو، چاند سورج کو گرہن لگا، عبادت شروع ہو گئی، پوجا شروع ہو گئی، خوف آیا، ڈر آیا انسان کے اندر، گھبرا گیا انسان، پوجا شروع کر دی، ٹھیک ہے، زمین میں حرکت ہوئی، زلزلہ آیا، زمین ہلی، لرزی، زمین کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو جتنے نظریات آئے، جتنی عبادتیں آئیں، وہ تباہم پرستی کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، ڈر کی بنیاد پر، ٹھیک ہے نا، خوف، جتنے بھی نظریات آئے اللہ کو منوانے کے لیے خوف کی بنیاد پر آئے، ڈر کی بنیاد پر آئے۔ اور اب قرآن نے جب گفتگو کی تو آواز دی، سورہ یاسین، طلب قرآن ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، انما تنذر من اتبع الذکر، رسول ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم ڈراؤ، من اتبع الذکر، کسے ڈراؤ؟ انہیں ڈراؤ جو ذکر کا اتباع کرتے ہیں۔ پھر کسی مقام پہ کہا، پھر کسی مقام پہ کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، رسول ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں منذر بنایا، ڈرانے والا بنایا۔ پھر کسی مقام پہ اللہ نے کہا، ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ پوری انسانیت ایک امت واحدہ کی صورت میں تھی۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ہم نے اپنے نبیوں کو، نبیین کو، انبیاء کو، نمائندوں کو دنیا میں بھیجا اور ان سے کہا کہ مبشرین، انسانوں کو خوشخبری سناؤ، ومنذرین، اور انہیں ڈراؤ، ہے نا۔ ڈرانے کا طریقہ کیا ہو؟ تازیانہ لے کے نہیں ڈراؤ، تلوار تازیانہ لے کے نہیں ڈراؤ، تلوار ہاتھ میں اٹھا کے نہیں ڈراؤ، ٹھیک ہے نا۔ ان کے دلوں میں معرفت پیدا کرو، معرفت آئے گی تو خوف خود بخود آئے گا۔ تازیانہ اٹھا کے ڈراؤ نہیں، انہیں تلوار شمشیر دے کے ڈراؤ نہیں، ان کے دلوں میں، ہمارے بندوں کے دلوں میں ہماری معرفت اجاگر کرو، ہماری معرفت روشن کرو، معرفت آ جائے گی تو خوف خود بخود آ جائے گا، ہے نا۔ تو اب میں عقیدہ کیسے بنتا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اب جتنے بھی عقائد آئے دنیا والوں نے خدا کو بنوایا، کتنے کی بنیاد پر؟ ڈر کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، ہے نا۔ اسلام خدا کو بنواتا ہے علم کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر۔ تو اب دین میں اور دنیا میں فرق سمجھ میں آیا، اب دین میں اور دنیا میں فرق سمجھ میں آیا۔ دنیا ڈرا کے منواتی ہے، اسلام منوا کے ڈراتا ہے۔
دیکھیں گفتگو توحید ہے، توحید سے میں رسالت کی طرف آ رہا ہوں، ہے نا؟ گفتگو توحید ہے، توحید سے میں رسالت کی طرف آ رہا ہوں، لیکن آیتوں کے سہارے آؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا تو اب مل کے ایک سوال کا جواب تلاش کرنا ہے، جناب وہ کون سی نفسیات تھی اللہ نے بھیجا ہے نا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے بھیجا نبیوں کو، یہ مبشر بھی ہے اور منذر بھی ہے، خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، انذار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کون سی نفسیات، سوال کر رہا ہوں، کون سی نفسیات تھی مشرکوں میں جنہوں نے رسول کو پیغمبر ماننے سے انکار کیا؟ لیکن میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے میرا ساتھ دے گا، 1400 سال گزرنے کے بعد، 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج ہم تک رسول کا کردار آیا، رسول کی سنت پہنچی، رسول کا پیغام پہنچا، رسول کی شریعت پہنچی، رسول کے اخلاقیات پہنچے، ہم نے اسے تسلیم کر لیا، ہم نے اسے مان لیا۔ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، میں بلا پھر کو مدائن اللہ عرض کر رہا ہوں، ہے نا؟ 14 صدیاں گزرنے کے بعد، 1400 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد رسول کا پیغام ہم تک پہنچا، رسول کی شریعت ہم تک پہنچی، رسول کے اخلاقیات ہم تک پہنچے، ہم نے اسے مان لیا، لیکن وہ مشرک جو نبی کے عہد میں زندگی گزار رہا تھا، وہ نبی کو دیکھ رہا ہے، وہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، نبی کے اخلاقیات اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، نبی کے اخلاق اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، نبی کے اخلاقیات کو وہ دیکھ رہا ہے، نبی کو بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب جس سماج، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں میرا نبی اعلان کر رہا ہے، وہ سارا کا سارا سماج نبی سے واقف ہے، اجنبی تو نبی سے واقف ہے، نبی کو دیکھ رہا ہے نا؟ لیکن اس نے نبی کو نبی ماننے سے، میرے رسول کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، ہے نا؟ انکار کر دیا۔ نفسیات کیا تھی؟ سورہ زخرف 43واں سورہ اور اس کی ایک آیت، اللہ کہتا ہے، اب نفسیات دیکھیے گا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ یہ مشرک، یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر قرآن نازل کرنا تھا تو اللہ مکے یا طائف کے کسی بڑے انسان پر نازل کر دیتا۔ جملہ ظاہر ہونے پائے، صاحبان سے بیٹھے ہوئے نفسیات آ رہی ہے، اس زمانے کے مشرک میرے نبی کے اخلاقیات کو دیکھ رہا ہے، نبی کی زندگی کو دیکھ رہا ہے، اس نے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے نا؟ لیکن نبی کو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ سورہ زخرف میں کیا ڈالتا؟ 43واں سورہ اور اس کی 31ویں آیت، لولا نزل هذا القرآن علی رجل، اللہ یہ مشرک، اللہ کہہ رہا ہے، یہ مشرک کہتے ہیں جو انکار کرتے ہیں، ان کی نفسیات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو قرآن ہی نازل کرنا تھا، نزل هذا القرآن، تو کسی طائف کے مکے کے کسی بڑے انسان کو نازل کر دیتا۔ یہ معمولی سا انسان جو کبھی حلیمہ کے بکریاں چرائے، کبھی خدیجہ کی ملازمت کرے، اس پر قرآن اتار دیجیے۔ تو علی والوں، مشرکوں کو دشمنی قرآن سے نہیں، شخصیت رسول سے ہے۔ مشرک کہہ رہا ہے لولا نزل هذا القرآن علی رجل، کوئی بڑا انسان طائف کا، مکے کا، اس پر قرآن اتار دیتا تھا، تو مشرک کو دشمنی پر جملہ نازل بلا رہا ہے، قرآن سے نہیں، شخصیت رسول سے ہے نا؟ کہ اس معمولی انسان پر، اس عام انسان پر اللہ نے قرآن کیوں نہیں اتارا؟ کسی بڑے انسان کو اتار دیتا ہے نا؟ یعنی مشرک اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو بشر دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں پھر آیت کا بڑا اہم مرحلہ ہے جس مرحلے میں میرا بیان داخل ہو چکا ہے، قرآن کی آیتوں کے سارے جملے آگے لے جا رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ مشرک نبی کو بشر دیکھنا نہیں چاہتا۔ سورہ زخرف کی آئی تھی اور اب سورہ تغابن 64واں سورہ اور اس کی 5ویں اور 6ویں آیت۔ میرا ساتھ دینا، لیکن بات باریک سی ہے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اس پیغام کو ہر سننے والے کی سماعت پر اتار دوں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں، لیکن میرا ذرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ سورہ تغابن میں کہتا ہے 64واں سورہ، اب نفسیات آ رہی ہے، یہ مشرک کیا ہے؟ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبلکم فذاقوا وبال امرہم، فذاقوا وبال امرہم،
فلہم عذاب علیم. یہ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول کیا تمہارے پاس اللہ یاتکم نبأ الذین کفروا من قبلکم، کیا پچھلے لوگوں کی خبر تم تک نہیں پہنچی؟ الذین کفروا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، کفروا اور کافر گزر گئے، فذاقوا وبال امرہم، اور انہوں نے اپنے کفر کے بدلے میں اللہ کے عذاب کو چکھ لیا، اللہ کے عذاب کو سہ لیا. قرآن بول رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے. قرآن آگے بڑھا ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اب قرآن آگے بڑھا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. یہ کافر اس لیے کافر ہو گئے کہ ان کے پاس تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول آتے رہے بالبینات، معجزات لے کر آتے رہے. فقالوا، اب سنیے جملہ، یہ کافر کیوں ہو گئے؟ انہوں نے اپنے عذاب الہی کو شک لیا اس لیے کہ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ہمارے رسول آئے اور خالی ذات نہیں آئے، بینات معجزات لے کر آئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ جواب انہوں نے کیا کیا؟ مان لیا کہ نہیں. یہ فقالوا، اب جو ہے فقالوا اب بشر یہودنا، یہ کافر ان نبیوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا یہ ہم جیسا بشر ہماری ہدایت کرے گا؟ سورہ تغابن 44 یہ ہمارے رسول آئے، بینات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، پچھلے نبی میں ذکر ہے، انہوں نے مان لیا نہیں، مانا نہیں. انہوں نے یہ کہنے لگے فقالوا اب بشر یہودنا، یہ ہم جیسا بشر ہو کر ہماری ہدایت کرے گا، یہ ہم جیسا بشر ہو کر ہماری ہدایت کرے گا. قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے نا. فکفروا، انہوں نے کفر اختیار کیا، وتولوا، اور یہ پیچھے ہٹ گئے، واستغنى اللہ، اور اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. اللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی شروع سے غنی بے نیاز، ہے نا. اللہ تو ہے شروع سے مستغنی. تو آپ نے دیکھا اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت نے بتلا دیا کہ پچھلے نبیوں پر جو الزام لگا وہ بھی یہی الزام لگا کہ یہ ہم کیسے بشر تھے. اب مجھے جملہ کہنے دے بھائی، کافروں نے مشرکوں نے نبیوں کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا، کھاتے پیتے دیکھا تو سمجھے کہ ہم کیسا بشر ہے. کھانا پینا سامنے ہے، وحی کا اترنا غیب ہے. مشرک غیب کو نہیں دیکھ رہا، مشرک سامنے کھانے کو دیکھ رہا ہے. تو اب خبردار ہوشیار رہنا، کبھی کبھی چھوٹے غیب کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے. کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے مشرک نبیوں کو، لیکن مان نہیں رہا ہے نا. اب بشر یہودنا، یہ ہم کیسا بشر ہو کر ہماری ہدایت کرے گا. فکفروا، اللہ کہتا ہے انہوں نے کفر اختیار کیا، وتولوا، اور وہ بھاگ گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے. واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو. اور اللہ غنی حمید، اللہ تو ہے ہی شروع سے. تو کافروں نے نبیوں کو کھاتے پیتے دیکھا تو اپنے جیسے بشر سمجھ لیے نا. ہم نے کہا کہ ہم جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہمارا عقیدہ سنو. قرآن کی روشنی کے اندر کافروں نے نبی کو کھاتے پیتے دیکھا تو ایک سننے والے سے کہہ رہا ہوں جا کے سناؤ زمانے کو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کافروں نے نبیوں کو کھاتے پیتے دیکھا تو اپنے جیسے بشر سمجھا. ہم نے کہا خبردار، نبی اللہ کو نمائندہ، وہ ہم جیسا نہیں ہوتا. اچھا تو اگر ہم جیسا نہیں ہوتا ہے تو کیا بشریت کا انکار ہے؟
बड़ा अहम जुमला है जो आपको हदिया करने लगा हूं मैं इतने मजमे को। भाई काफिर ने देखा हम जैसे कहती है ना आप बशर जादू ना खुदा ने क्या कर दिया। अच्छा तो अब हमने कहा हम जैसा नहीं है तो हम जैसा नहीं तो इसका मतलब ये क्या बशरी का इनकार है? नहीं, जो अपने इजाजत समझे वो भी काफिर, जो मुकम्मल बशरियत का इनकार करे वो भी काफिर। तवज्जो करें साहिबान से बैठे हुए तवज्जो करें जुमले के ऊपर, पूरी तवज्जो रखें, पूरी तवज्जो। ये जुमला मुझे तुम्हारा रिपीट करना पड़ रहा है, इससे बड़ा कीमती जुमला है ना। जो नबी को अपने इजाजत समझे वो भी काफिर, ठीक है, और जो नबी की बशरियत का इनकार कर दे वो भी काफिर, मुकम्मल बशरियत का इनकार करे वो भी काफिर। आपने देखा क्या कहा साहब बोल दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सूरह यहीं पे अल्लाह बोल रहा है 18वां सूरह, रसूल कह दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। फैसला होगा मिल जाता हूँ, रसूल कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ, फर्क यह है कि मुझ पर वही आती है तुम पर वही नहीं आती है ना। तो रसूल बशर है ना, रसूल बशर है तो कहना फैसला बोला है रसूल बशर है। काफिरों ने कहा कि हम जैसे बशर हमें हिदायत क्या करेगा, तो जो अपने जान समझे वो भी काफिर, जो मुकम्मल बशरियत का इनकार कर दे वो भी काफिर है ना। रसूल बशर भी है, बशर भी है। अब जरा पूछो उलमा से कि ये बशरियत है क्या, ये बशर कहते किसे? तो भाई खाना पीना बशरियत, सोना बशरियत, जागना बशरियत, किसी बात में खुश होना बशरियत, किसी बात में नाराज होना बशरियत, आंखों का होना बशरियत, कान का होना बशरियत, नाक का होना बशरियत, सुनना बशरियत, देखना बशरियत, सोना बशरियत है ना। ये सारी बशरियत, खाना पीना बशरियत है, ठीक है। अच्छा तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो गोरा है वो बशर हो, जो काला हो वो बशर ना हो। कोई मेरा सुनने वाले बात उस बात को मानेगा नहीं मानेगा, तो जो कहिएगा जो काल में कहा जरा जो गोरा है वो बशर है और जो काला है बशर नहीं है ना, ऐसा नहीं है। जो गोरा है वो भी बशर है, सामने वाले इतना हाथ बांध के बैठे, जो काला है वो भी बशर है, जो गोरा है वो भी बशर है, जो बच्चा है वो भी बशर है, जो बूढ़ा है वो भी बशर है, नहीं जो आलिम है वो भी बशर है, जो जाहिल है वो भी बशर है। तो मुझे बताओ वाली वालों कि जब बशरियत में आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते तो फिर फर्ज वाला अर्श वाले के बराबर है। जितनी आले मोहम्मद की अज़मत आप लोगों के ज़हनों में बुलंद है, जो अर्श के रहने वाले हैं, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने फर्श पे भेजे, मिलके बाबा से बुलंद आयात कुरानिया की रोशनी में अपने बयान को आगे ले जा रहा हूँ और बेहद आपकी इस वक्त तवज्जोहात का तालिब हूँ ताकि कोई शुक्ला भी दाएं बाएं ना होने पाए। बहुत तवील तक नहीं करता हूँ, पूरे घंटा भी गुजार दूंगा और आपकी सहमतों को तमाम कर दूंगा। लेकिन जिक्र आ गया है तौहीद का, तौहीद के बाद नबूवत का, और नबूवत से मिला हुआ जुमला है बशरियत का। मैं नहीं कह रहा हूँ कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, गोरा भी बशर, काला भी बशर, बच्चा भी बशर, बूढ़ा भी बशर, आलिम भी बशर, जाहिल बशर, ठीक है ना। तो जब ये बराबर न हो आपस में, वाह 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 वाह, थकना नहीं है वाले ना बैठे हुए माशाल्लाह। इनके साथ चलने में आवाज आनी चाहिए। मैं आहिस्ता हो रहा हूँ, बात फिर बारीक सी है, मुझे आयत पढ़नी है और उस आयत को रिलेट करना है जुमले से। नबी के चाहने वाले बैठे ना होते तो पढ़ने का लुत्फ भी ना आता, ठीक है ना। अच्छा तो अब एक जुमला सुनिएगा, देखें कानून खुदा, इसका नाम है दीन, इसका नाम है इस्लाम, खुदा का कानून है ना। जब किसी बशर के हवाले हुआ, दीन तो एक ही है ना, इन्ना दीन इन्नल्लाह इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है और कोई नहीं है, ठीक है। शरीयतें बदलती रही, अंबिया बदलते रहे, लेकिन दीन एक रहा। अब जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, इन्ना दीन इन्नल्लाह इस्लाम, कुरान की रोशनी में एक फिक्र है जो आपके हवाले कर रहा हूँ। और खुदा कर एक जुमला मैं पूरी ताकत से पहुंचाऊँ और आप पूरी ताकत से मेरे साथ आ जाए ताकि बयान आगे बढ़ जाए। इस मौके पर ज्यादा नहीं आपको सहमत देना, मुझे बयान को आगे ले जाना है, लेकिन ये जुमला जरूरी है बशरियत के हवाले से। अच्छा तो अब कानून खुदा, कानून इलाही,
جب کسی بشر کے حوالے ہوا، چاہے وہ آدم ہو، جناب نوح ہو، جناب ابراہیم ہو، جناب موسیٰ، کوئی جب وہ قانون کسی بشر کے حوالے ہوا قانون، تو اب اس بشر میں، اس کی زندگی میں، اس کی شخصیت میں دو رخ خود بخود سامنے آ گئے. ایک بشریت کا رخ، دوسرے پیغام کا رخ. آبوں کا موضوع میں نے چھوڑا ہوا ہے، چھوڑا ہوا یہاں پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. صاحبان اس وقت بیدار سماعت لاہور کی بیٹھی ہوئی ہے. جس بشر کے بھی حوالے اللہ نے قانون کیا، قانون الہی، تو اس میں آٹومیٹکلی خود بخود دو رخ اس کی زندگی میں، شخصیت میں سامنے آ گئے. ایک رخ بشریت کا، دوسرا رخ پیغام کا. ہم بشر ہیں، صاحب پیغام نہیں ہیں. ہم بشر ہیں، صاحب پیغام نہیں ہیں. نبی بشر بھی ہے، صاحب پیغام بھی ہے. جیسے میرے جملے کو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو مجھے پڑھنے میں آسانی ہے. باریک سی بات ہے کہ جملہ پوری طاقت سے جانا چاہیے. مجھے کیا چاہوں پوری طاقت چاہ رہا جتنے بیٹھے ہوئے، جتنے گائے بندے مولا کے جانے والے وہ دیکھ رہے ہیں، ان سب کے خدمت میں کہا کیا ہو جائے. جس بشر کے حوالے قانون الہی ہوا، اس میں دو چیزیں آ گئی، بشریت بھی ہے اور پیغام بھی ہے. ہم بشر ہیں لیکن صاحب پیغام نہیں ہے. نبی بشر بھی ہے، صاحب پیغام بھی ہے. یعنی ہمارے پاس بشریت ہے، پیغمبری نہیں ہے. نبی کے پاس بشریت بھی ہے، پیغمبری بھی ہے. پوچھے جناب کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، تو میں سورہ مائدہ کا حوالہ دوں گا. شاید آئے پڑھ کر میں نے پڑھی تھی لیکن جملوں کا مکمل کر رہا ہوں. 5واں سورہ، اور یہ کیا جو جملہ میں نے کہا ہے، جملے کی دلیل ہے اس آیت کے اندر. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول. اسی جملے پر توقف کر کے رک کر جملہ کہنا ہے، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. الا رسول، اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمارا رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور عیسیٰ سے پہلے قبل بہت سے ہمارے رسول گزر چکے تھے. وَأُمُّهُ صدیقہ، اور عیسیٰ کی ماں ہے صدیقہ. کتنے فضائل، کتنے کمالات، کتنی فضیلتیں غور کر رہے ہیں آپ سننے والے، میرے محترم سننے والے. آپ کے بیدار سماعتوں کو جملہ کیا کر رہا ہوں، آپ نے غور کیا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کتنی فضیلت کی بات ہے. عیسیٰ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، عیسیٰ کے کمالات بیان ہو رہے ہیں. یہ عیسیٰ ہمارا رسول ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ صاحب عصمت ہے، یہ صاحب شریعت ہے، یہ صاحب انجیل ہے، یہ معصوم ہے، یہ اولو ہے. اس کی ماں صدیقہ ہے. کتنے فضائل، کتنے کمالات ہے نا. اور اب اللہ نے لہجہ بدل کے کہا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. آواز آنی چاہیے آپ کی، میرے کانوں تک پوری طاقت لگائی سکے. سردی کو ختم کر کے میرے ساتھ ہے، قرآن کی آیت ہے اور یہ قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا دوں تو بیان کو آگے لے جاؤں. کیا کہا اللہ نے؟ من مسیح ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے. فضیلت ہے، مریم معصوم، عیسیٰ معصوم. الا رسول، عیسیٰ رسول ہے، فضیلت ہے نا. رسول معصوم ہوتا ہے، عیسیٰ رسول ہے. عیسیٰ میرا ساتھ ہے، عیسیٰ رسول ہے، عیسیٰ معصوم ہے، عیسیٰ صاحب انجیل ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے نا. سب کچھ عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اتنی فضائل، اتنے کمالات، اتنے جمالات، اتنی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، یہ عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، یہ مریم کھانا کھاتی تھی. مجھے بتائیں اتنے کمالات، اتنی صداقت، اتنی صدیقیت، اتنی رسالت کے بعد یہ کھانے میں کون سا کمال ہے؟ بھائی اتنے رسالت کا اعلان، صداقت کا اعلان، عصمت کا اعلان، ابن مریم ہونے کا اعلان، صدیقیت کا اعلان، مریم صدیقہ ہے. اتنے فضائل کے بعد یہ کھانے میں کون سا کمال تھا جو اللہ کہتا ہے یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی. تو کھانا کھانا ہے بشریت کی علامت. کھانا کھانا ہے بشریت کی علامت. کھانا اللہ کا قرآن میں کوئی جملہ بے حکمت نہیں ہوتا. اور آپ کو سمجھ رکھے کھانا کھانا ہے بشریت کی علامت، پانی پینا ہے بشریت کی علامت ہے نا. تو بتلا دیا اللہ نے. پہلے کیا کیا اللہ نے؟ پہلے کیا کہا اللہ نے؟ پہلے کہا الا رسول، یہ رسول ہے. بعد میں کیا کہا؟ یہ کھانا کھاتے ہیں. پہلے اللہ نے عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا.
بعد میں کھانے کا ذکر کیا تو پہلے رسالت کا اعلان بعد میں بشریت کا اعلان. اب مجھے بتاؤ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے پوری انسانیت کو کہ جو عیسیٰ کو پہلے رسول ہے نا بعد میں بشر ہے تو جو عیسیٰ کو رسول مان کر بشریت کا انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں اور جو محمد کو بشر مان کے رسالت میں شک کرے اسے منافق کہتے ہیں. اور اپنے زبان کو معطل کرے محمد والے محمد پر درود پڑھو. پڑھو میرا ساتھ دے کے رہیے گا تاکہ جملہ ظاہر ہو جائے. جو مجلسیں ہیں میں بار بار کہتا ہوں جملہ مختلف زبانوں سے مختلف شہروں میں کہ دنیا کی دوسری درسگاہوں میں بڑا فرق ہے. کے جی ہے, پرائمری ہے, سیکنڈری ہے, انٹر ہے, بی اے ہے, ایم اے ہے, پی ایچ ڈی ہے. وہاں لیکچرار بولتا ہے, اسٹوڈنٹ خاموش, شاگرد خاموش, استاد بولتا ہے, استاد بولتا ہے, شاگرد خاموش. حسین کی مجلس میں ذاکر بھی بولتا ہے, سامعین بھی بولتے ہیں. اس لیے کہ ہم فقط خاموش کے ماننے والے تو ہیں نہیں. سلامت ہے آپ کو اتنا سلامت آباد ہے کہ آپ دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا ہم نے نبیوں کو بھیجا. کل میں آپ سے کہہ رہا تھا ہم نے انسان کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ قطع نجس سے پیدا کیا. نبتلیہ تاکہ اللہ بولا تاکہ ہم تمہیں اس لیے پیدا کر رہے ہیں تاکہ ہم دنیا میں تمہارا امتحان لیں. کوئی انسان امتحان سے ایکسپٹ کریے ہے نا. میں دنیا امتحان دے رہا ہے, آپ ہم کو امتحان دینا ہے. جو گزر گئے امتحان دیا, جو گزر رہے امتحان دیں گے, جو آئندہ آئیں گے ان کا بھی امتحان ہوگا. نبتلیہ تمہیں پیدا اس لیے کیا ہم نے تاکہ تم دنیا میں امتحان لو. ہم تمہارے دنیا میں امتحان لیں ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب مالک تو نے پیدا کیا امتحان کے لیے ٹھیک ہے نا. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو اس دنیا میں ہم آباد ہیں, اس زمین کے اوپر زمین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کے مقابلے میں زمین کی کیا حیثیت؟ ایک چھوٹا سیارہ, چھوٹی سی جگہ ہے ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب خدا کہتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان 31واں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب مبین. تو میں کوئی آیت نہیں کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے الم تروا ان اللہ, اے انسان کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین میں جو کچھ بنایا وہ تیرے لیے مسخر کر دیا. توحید پر بیٹھے ہوئے ہیں, مولا آباد رکھے. قرآن پڑھنے کا بھی لطف ہے, قرآن سننے کا بھی لطف ہے, قرآن پڑھنا ثواب, قرآن سننا ثواب. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات, کیا ایسا تم نے دین نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا. جو کچھ زمین وما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے وہ ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا. مسخر کر دیا ان تیرا اطاعت گزار بنا دیا. واسبغ علیکم نعمہ, اور ہم نے تجھ پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو انڈیل دیا, برسا دیا. اسبغ, اللہ بول رہا ہے اسبغ علیکم نعمہ, ہم نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تجھ پر برسا دی. دعائیں کو میں نے پڑھتے ہیں شب جمعہ, اس میں یہ جملہ تو آتا ہے یا سابغ النعم, اے نعمتوں کے برسانے والے. اچھا تو اب زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنا, آسمان میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنا ٹھیک ہے نا. یہ سورہ لقمان کی آیت. اور اب سورہ نحل میں کہتا ہے سورہ پڑھنا وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ کہتا ہے ہم نے سورج کو مسخر کیا تیرے لیے,
ہم نے چاند بنایا تیرے لیے، ہم نے سورج اور چاند کی کنجری لٹکائی تمہارے لیے، ہم نے ٹمٹماتے میں ستارے بنائے انسان کے لیے، ہم نے لیل نہار بنائے انسان کے لیے، ہے نا؟ تو ہم نے سننے کہنے کو کہ رات بنی انسان کے لیے، دن بنا انسان کے لیے، پہاڑ بنے انسان کے لیے، زمین بنی انسان کے لیے، آسمان بنا انسان کے لیے، ہم نے ستارے بنائے انسان کے لیے، یہ سب کچھ بنایا تم نے انسان کے لیے۔ مالک انسان کو کس لیے بنایا؟ سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، لیل و نہار بنے انسان کے لیے، شمس و قمر بنے انسان کے لیے، سورج کی کنجری لٹکی انسان کے لیے، ستارے ٹمٹمائے انسان کے لیے، پہاڑ بنے انسان کے لیے، کب سر بسر پہاڑ بنے انسان کے لیے، کب کا سمندر بنایا ہم نے انسان کے لیے، تو پوری کائنات بنائی ہم نے انسان کے لیے۔ مالک انسان کو کس نے بنایا؟ سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، میں نے تجھے بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان کی غرض تخلیق ہے عبادت۔ نہیں بولا، اللہ بولا جنات کی غرض تخلیق ہے عبادت۔ اللہ کہتا ہے سورہ ذاریات میں کہ انسان کی غرض تخلیق ہے عبادت، جن کی غرض تخلیق ہے عبادت۔ انسان بنا عبادت کے لیے، جن پیدا ہوا عبادت کے لیے، ہے نا؟ تو جن کی غرض تخلیق عبادت ہے، ہماری غرض تخلیق عبادت ہے۔ اب مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی، نبی نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سبعین، علی کی ایک ضربت جن ان کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے، اس کا نام ہے علی۔ چاند بنا انسان کے لیے، سورج بنا انسان کے لیے، زمین کا پھٹ بچھایا انسان کے لیے، آسمان کا شامیانہ تانا ہمیں انسان کے لیے، سب پہاڑ بنا انسان کے لیے، بہتا ہوا سمندر بنایا انسان کے لیے، ریگستان بنا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اللہ کر رہا ہے۔ میں نے اپنی عبادت کے بنایا، وما خلقت الجن سورہ ذاریات میں جا کے دیکھیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ بڑی فیصلہ کن مرحلے میں میری تقریر میں یہ مجلس داخل ہو چکی ہے، یا سننے والوں کو پھر سے ہمیں سمجھ دینا چاہ رہا ہوں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جتنے بیٹھے ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب مالک تو نے ہمیں کس لیے بنایا؟ کہا اپنی عبادت کے لیے۔ مالک تیری عبادت کیسے کرتے ہو؟ میں توحید پڑھ رہا ہوں، کبھی میں نے پڑھی تھی اور آج بھی توحید کی جملے عرض کر رہا ہوں اور علی والوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اس فخر کے ساتھ یہ جملے پڑھ رہا ہوں کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام۔ سب کو بنایا، کائنات کو بنایا پورے انسان کے لیے، مسخر کر دیا انسان شمسی توانائی سے استفادہ کرے، سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھائے، زمین پر رہے، زمین بسائی ہم نے انسان کے لیے، پانی پیدا کیے، میدس نکالے، معدنیات نکالے، انسان سے استفادہ کرے۔ مالک تمہیں انسان کو کس لیے بنایا؟ کہ اپنی مدد کے لیے۔ جن کو پیدا کیا کہ اپنی مدد کے لیے، تو مالک کیا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ میں نے دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، میری مدد کرو۔ مالک توجہ، مالک پیغام آگے جا رہا ہے، مالک تیری عبادت کیسے کرے؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو۔ مالک میری عبادت کیسے کرے؟ کہ میری عبادت کرنی ہے تو میری معرفت بھی کرنا، معرفت کے بغیر کام نہیں بنے گا، میری معرفت مجھے پہچان کے کرو۔ مالک تجھے پہچانے کیسے؟ کہا مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو۔ زیادہ بیان تو کبھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن بیان آگے بڑھنے پر مقام توحید پر سننا کیا آگے بیان آگے جا رہا ہوں۔ مالک تیری عبادت کیسے کرے؟ کہ مجھے پہچان کے کرو۔ میں نے کیسے پہچانوں؟ کہ مجھے پہچاننا تو مجھے میرے نام سے پہچانو۔ وہ ارحم الراحمین ہے،
وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ اجود الاشرفین ہے، وہ افضل الناصرین ہے، وہ افضل السامعین ہے، وہ خالق ارض و سما ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ رزاق ہے، وہ شافی ہے، وہ کافی ہے، وہ شفا دینے والا. کتنے نام ہیں قرآن میں جنہیں اللہ نے استعمال کیا اپنے لیے، ہے نا. اچھا دعائیں کو میں کبھی ذکر کر رہا تھا، یا ثابت النعم، یا ثابت النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے، یا دافع نقم، اے سختیوں کو، برائیوں کو، ہے نا، ناراضگیوں کو دور کرنے والے، یا ثابت النعم، یا دافع نقم، یا نور المستوحشین بالظلم، اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والے کے لیے نور بن جانے والے. بیٹھا ہوا ہے اور آواز ہے کہ آپ کو آپ میری کلمہ بیانی آپ کے ذہنوں کو سپرد کر رہے ہیں. بڑی اہم گفتگو ہے جس کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. میں لیکن قرآن کی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں ٹھیک ہے، یا ثابت النعم یا دافع نقم، اے نور بننے والے، مستوحشین ظلمت میں گھبرانے والوں کے نور بننے والے، اے نعمتوں برسانے والے. کتنے نام ہیں اللہ کے جو آپ دعائیں جوشن کبیر پڑھتے ہیں. ماہ رمضان میں بھی آئے گا تب پڑھیں گے، ہے نا. شفاعت حضر میں دعا جوشن کبیر کتنے اللہ کے نام ہیں. اچھا مفاتیح جنان کھولتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے دعائیں مجید. سبحانک یا اللہ تعالی رحمان اجرنا من اللہ کیا مجھو، سبحانک یا ملکو تعالی یا مالکو اجرنا من اللہ کیا مجھو، سبحانک یا قدوس. مختلف نام ہے. اللہ ملک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے. سب کچھ. مجھے قرآن میں ایک آیت عجیب ملی. دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. یہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے. یہ اللہ کون ہے؟ رحیم ہے. الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کی جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے نا. تو کبھی کہتا میں رحمان، کبھی کہتا میں رحیم، کبھی کہتا میں مالک یوم الدین، کبھی کہتا میں قدوس، کبھی کہتا میں سلام، کبھی کہتا میں مومن، کبھی کہتا میں محمد، کبھی کہتا میں شافی، کبھی کہتا میں کافی. لیکن قرآن میں مجھے سورہ انعام میں ایک آیت ایسی ملی جس میں اللہ نے سورہ رحمان میں کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم. میں آیتوں سے پڑھنا تاکہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے اس جملے کے لیے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں اور زمانے کو سناؤ. توحید سے جا رہا ہوں، نبوت اور نبوت سے امامت سے جا رہا ہوں. میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ کا فی الميزان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھلا دیا. تو کبھی رحمان ہے، کبھی رحیم ہے، کبھی مالک ہے، کبھی ملک ہے، کبھی قدوس ہے، کبھی بے عیب ہے، کبھی شافی ہے، کبھی رازق ہے، کبھی وہاب ہے، کبھی عطا کرنے والا ہے. لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی بتا رہے نا جس میں اللہ نے اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا ان اللہ فالق الحب والندى. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. اگر سارے سننے والے ان اللہ ان اللہ فالق الحب والندى. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے جوف میں بتا رہے ہیں. میں لوگوں کہہ رہا ہوں جو زمین کے جوف میں، جو زمین کے اندر، جو زمین کی تہ میں، جو زمین کے پیٹ میں، جو زمین کی شکم میں، جو زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہے، دانے کو شکار کرتا ہے. تو یہی تو میرا پیغام تعلیم والوں زمانے کو سناؤ. یہی تو میرا پیغام تھا، یہی تو میرا میسج تھا. یعنی مسجد دے رہا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج بولنے والا بیداری دیکھا سارا ایسے ہی سارا مل کے جو مزاج اگر تھکے تو مجھے افسوس ہوگا جو مجھے کچھ جملے پڑھنے کے آپ کی بیداری دیکھ رہا ہوں. جو مزاج توحید کا وہ بیٹھوں کا شریک ہے نا. کوئی اس کی ذات صحیح نہیں ہے، کوئی سبب میں صحیح نہیں ہے. لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. اس نے تانے میں شکار کیا کہ مجھے اللہ مانو. نبی نے چاند میں شکار کیا کہ مجھے رسول مانو. علی نے دیوار میں شکار کیا مجھے مانو.
माशाल्लाह कुरान के साए के नीचे अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रसालत और मौला कायनात की अजमत को बयान किया है। आप भी सब मिलके सुपर पावर इसी तरह नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, इतनी ही बुलंद आवाज से सनवा। बराबर के बयान आखिर में तो करीब मेरा 5 साल तक मुझे दे ताकि बयान आगे ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, मैंने जिन बनाया अपनी इबादत के लिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं, मैं तौहीद पढ़ रहा हूं और उसमें अली के वली होने का ऐलान, अली मौला तौहीद आई उसमें अली मौला, रिसालत की शान बयान उसमें अली मौला, कुरान का तज़किरा है उसमें अली मौला, हिदायत है उसमें अली मौला। नवाजी मेरे सामने बजा बैठा हुआ है, आया विलायत किसके दिमाग में नहीं होगी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, थके तो नहीं है। वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनस ज़काता व हुम अली के चाहने वाले बैठे हुए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, आयत तक आए विलायत पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपकी फहमो फरासत पे जुमला छोड़ रहा हूँ, मर्जी आप तक मेरा साथ दे रहे थे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलुहु, मैं जाने मुझे अल्लाह के नामों तक एक जुमला दूसरा आ गया, अल्लाह तुम्हारा वली है, वली है, कुरान बोलना है कोई निकाल करे निकल लो, व रसूलुहु, और उसका रसूल, इतनी शान बयान की रिसालत की कुरान रसूल है ना, उनका रसूल है, हमारा नबी वो अल्लाह का वली है ना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ वली है, तो अल्लाह भी तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली। अब कुरान आगे बढ़ा, वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनस ज़काता व हुम राकिऊन, और जो नमाज पढ़ता है और रुकू में ज़कात देता है वो तुम्हारा वली है। तो कुरान ने फैसला कर दिया कि ज़कात देने वाला वली है, ज़कात पे पलने वाला वली है। सुपर पावर नारा बयान को खत्म करना है मुझे और मसाले के जुमले बयान करने हैं, तो आखिर गदीर में भी नबी ने जो अली को मौला बनाया था तो हाथ झुका के नहीं, हाथ बुलंद करके इस जुमले में शायद मैं कुछ जुमले बयान कर दूं, शायद आज बयान को खत्म करना है, मुझे वाइंड अप करना है, उस मौजूद को खत्म करना है, ठीक है ना। अच्छा तो आप ये इनकार करते हैं, ये हम जैसा बशर है, खबरदार इसमें वही आती है, ठीक। तो मालिक ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, कहा जिन बनाए किस लिए, का इल्ला लियअबुदून, ताकि तुम भी हमारी बात मेरी इबादत करो, जिन्नात की बात मेरी इबादत करें, ठीक है। मालिक की इबादत कैसे करें, का मुझे पहचान के करो, मालिक कैसे पहचाने, का मुझे मेरे नाम से पहचानो। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, बयान आखिरी बरसों में है, मेरे साथ देखा सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, दुख लेके इंशाअल्लाह आवाज पढ़ूंगा। अल्लाह कह रहा है, हबीब लोगों से कह दो उलिल्लाह अबदुर रहमान अय्यम मर्तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, लोगों से कह दो कि लोगों चाहे तुम अल्लाह कह के पुकारो, रहमान कह के पुकारो, अय्यम मर्तदउ, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, जाके आयत देखिएगा, अय्यम मर्तदउ, कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए, तुम जो चाहे कह के पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, सारे अच्छे नाम अल्लाह के लिए है, सारे अस्माए हुस्ना अल्लाह के लिए है ना। तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह शाफ़ी है, अल्लाह वहाब है, अल्लाह अता करने वाला है, लेकिन नामों की 2 किस्में हैं। अब मुझे बड़ी तेजी से गुजरना है और किसी को मैं कह नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। नामों की 2 किस्में, एक तो नाम हम रखते हैं हमारा, यानी मखलूक़ात, मतलब क्या मतलब नाम रख दिया, इसमें क्या फर्क होगा। मतलब जनाब बिल्कुल जाहिल आदमी है, नाम रख दिया फाजिल,
اچھا زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا، نام ہے ساجد. بالکل بزدل ہے، نام ہے شجاع. یہ مثال کسی حکمت کے تحت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی ذہن آمادہ ہے، خدا کرے جملہ پہنچا سکوں میں، ہے نا. تو ہم نے رضا دیا فاضل، ہم نے کہا جناب یہ شجاع، ہم نے کہا جناب یہ شجاع ہے، یہ فاضل ہے، یہ عالم ہے چاہے عالم ہو یا نہ ہو. ہم نے کہا یہ ساجد ہے چاہے سجدہ کرے یا نہ کرے. اچھا انتہائی بدعمل ہے، انتہائی بدعمل، نام ہے صالح. مثال دے رہا ہوں، کسی کہیں نہیں مثال دے رہا ہوں میں. نام رکھ دیا صالح، بالکل حرکت ہے فاسقوں جیسے، نام ہے عادل. مثال میں نہیں کھوتی، میرے توجہ فرمائیے، میں بہت نازک مرحلے میں بیان کو لا رہا ہوں. نام رکھ دیا عادل، نام رکھ دیا فاضل، نام رکھ دیا عالم، نام رکھ دیا شجاع، نام رکھ دیا. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. پہنچ گیا میرا بیان، ختم ہو گئی میرا ساتھی کا. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی کیریکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے نا. لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو واقعی وہاب. میرا ساتھی پیچھے آ گیا، آخری کلمات خطرہ نہیں ہے، میں تھک جاؤں گا اگر آپ تھکیں گے تو، ہے نا. ادھر آپ کے ساتھی ہے میرے آخری تو میں کلمات میں میرے ساتھ تاکہ بیان آخری پر قریب ہو جائے. میں بڑا خوبصورت نتیجہ لے کے آیا ہوں مثال کے بعد. اللہ کہے کہ میں رازق تو واقعی رازق، اللہ کہے میں رزاق واقعی رزاق، اللہ کہے میں ناصر واقعی مدد کرنے والا، اللہ کہے میں شافی واقعی شفا دینے والا، اللہ کہے میں کافی واقعی کفایت کرنے والا، اللہ کہے کہ میں مددگار تو واقعی مدد کرنے والا، ہے نا. تو ہم جب نام رکھیں تو کردار کی کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن اللہ جیسا کہتا ہے ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب سنیں حدیث کو. میرے امام کہتے ہیں، معصوم امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. بیان ختم ہو رہا ہے، پوری طاقت میں ساتھی کا بیان ختم ہونے لگا میرا. اللہ کے پاس شہزادی کائنات شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. معصوم کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پاس، ٹھیک ہے نا. وہ نام کون سے؟ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. مرحمت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، بلند سے بلند تر آخری کلمات ہے، پوری طاقت سے پہنچ جائیے. سجدہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تو یہ میں معصوم نے کیا کہا کہ اللہ کی ہدیت میں اللہ کے پاس، آپ کے پاس میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس شہزادی کے 9 نام ہیں. ان 9 ناموں میں سے ایک نام ہے فاطمہ، ایک نام ہے صدیقہ، ایک نام ہے فاطمہ، ایک نام ہے صدیقہ. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ اس لفظ صدیقہ کی طاقت سامنے آ جائے. تو ہمیں سورہ نساء میں کہتا ہے، آپ تھکیں گے تو میں تھک جاؤں گا، دیکھو بار بار اپنے کر سکتا ہوں. آیتیں پڑھوں ترجمہ کرنا ہے، آپ نے ادھر میرا ساتھ دیا، ادھر ردم کے ساتھ جملے کے ساتھ دیتے رہے تاکہ قرآن کی آیتیں پوری برکتوں کے ساتھ کی جملہ پہنچے اور بیان ختم ہو جائے. سورہ نساء میں کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. ہم نے جن پر اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہیں صدیق بھی ہیں. نبی تو نبی ہوتا ہے، ابھی میں بیان کرا تھا نا، نبی تو نبی ہوتا ہے. یہ صدیق کون ہے؟ سورہ مریم 19واں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ. کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا، انہ کان صدیقا نبیہ. ابراہیم ہمارا نبی بھی تھا، صدیق بھی تھا. وقت نہیں ہے نا مسجد مسائل پڑھنے میرے ساتھ میں. پوری طاقت کے ساتھ پوری آواز کو ملا کر ہم فکر ہو کر، ہم فدا ہو کر، ہم نما ہو کر یہ پیغام زمانے کو سناؤ جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے حجت کر رہا ہوں میں. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ. ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے. مالک کوئی اور بھی صدیق ہے؟ کہا پھر سورہ مریم کو ہے وذکر فی الکتاب ادریس.
کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. ملک کی ادریس کون ہے؟ انہو کانا صدیق النبیہ. ادریس نبی بھی ہے. ادریس ہمارا صدیق بندہ بھی ہے. تو ابراہیم نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. بلال ہے نا, ابراہیم میں دیکھا کیا بولتا بلال ہے, ابراہیم نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. ادریس نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. یہ دونوں نبی ہے, یہ دونوں صدیق ہے. معلوم ہو یہ دونوں مرد ہے, کوئی اور بھی ہے. مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسول وہ امہ صدیقہ. مریم کا نام ہم نے صدیقہ رکھا تو قرآن نے بتا دیا کہ صدیقہ مریم بھی ہے, صدیقہ فاطمہ بھی ہے. تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو میرے امام نے کہا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی. مریم اپنے زمانے کی مریم اپنے زمانے کی جو میرے ساتھ چل رہا ہے میرے ساتھ چلے تاکہ بیان کو سے پہنچ جائے. آپ کے چلنے کی آپ کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے. تو مریم اپنے زمانے کی, مریم اپنے دور کی, پیریڈ کی, مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. اور میری شہزادی تو اپنے دور کی نہیں, ہر زمانے کی, ہر پیریڈ کی عورتوں کی سردار ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا یہ صدیقہ الکبریٰ. مریم صدیقہ ہے اور فاطمہ فقط صدیقہ نہیں, صدیقہ کبریٰ ہے. اب فیصلہ ہو رہا ہے, کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو, اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو. میرے نبی کی حدیث یاد آئی, میرے نبی نے کہا تھا مولا علی لم یکن فاطمہ قبول. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. فاطمہ اگر صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیقہ اکبر ہے. سب مل کے نعرہ حیدری.